السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ کے سامنے بہت اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی پیر صاحب آئیں یا کوئی عالم صاحب آئیں کسی جلسے میں یا کسی مجلس میں یا کسی بڑی کانفرنس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلانے والا ان کو شعروں کے اشعاروں کے ساتھ بلاتا ہے، اور اس کے بعد خود اس چیز کو کہتا ہے کہ آئیے اب فلاں عالم صاحب یا فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، ان کے استقبال میں نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کر لیا جائے۔ تو حضرات، پیر کا یا کسی عالم صاحب کا نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے، ایک عالم صاحب ہیں، اس مسئلے پہ روشنی ڈال رہے ہیں، ان کو ہم اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ یہ بات تو یہ سن لیجئے، کسی بھی عالم اور پیر کے لیے، خطیب کے لیے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے استقبال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے سے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کے موقع پہ ممبئی میں اتوار کے روز یعنی آخری دن میں بھی پہنچا۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد میری تقریر تھی۔ جیسے میں بیٹھا اسٹیج پہ، ویسے محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ شاہ مفتی الحاج نظام الدین صاحب قبلہ رضوی دامت فیضکم العالیہ وہ تشریف لائے، اور ان کے سوال و جواب کا سیشن شروع ہونے والا تھا۔ میں نے کوئی 12 یا 13 منٹ تقریر کی تھی۔ پھر حضرت کی گفتگو شروع ہوئی سوال و جواب کے سیشن میں۔ کسی سائل نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے، جو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت تگا کے ہم علماء کا، پیروں کا، شعراء کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صاف انہوں نے فرمایا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال ہم اپنے مولانا کے لیے اور پیر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ ہے جی، تو یہ بند ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سن۔ ہاں تو حضرات، مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔